अशरफ फूलों की एक वादी में मौजूद था। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। आबशारों का पानी दूध जैसा नजर आ रहा था। फिजा में महवे परवाज तितलियों को देखकर यूं गुमान होता था कि जैसे कौसे कज़ाह के रंग चारसू बिखर गए हों। ऐसे में अशरफ ने चीख की आवाज सुनी। कौन तकलीफ में है? अशरफ ने सोचा। इतने में कोई फिर से चीखा। इस मर्तबा चीखने वाले को अशरफ ने अपने करीब ही महसूस किया था। और फिर अशरफ की आंख खुल गई। उसके चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी देर तक वो समझ ही नहीं पाया कि माजरा क्या है। कोई था जो उसके करीब लेटा कराह रहा था। ये तो अहमद है। ख्याल आते ही अशरफ उछल पड़ा। उसने स्विच बोर्ड पर उंगली रखी। दूसरे ही लम्हे कमरा रोशन हो गया। अब अशरफ ने देखा, अहमद बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा था। क्या हुआ अहमद मेरे बच्चे? उसने अहमद को अपनी गोद में समेटते हुए कहा। अब्बू जान, पेट दर्द। तकलीफ की वजह से अहमद बात भी नहीं कर पा रहा था। फिक्र मत करो बेटा, हम अभी अस्पताल चलते हैं। पल भर में घर के तमाम अफराद नींद से जाग गए थे। अशरफ ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। अशरफ ने अहमद को गोद में उठाया और फिर कार की पिछली नशिस्त पर उसे लिटा दिया। अब अशरफ ने मरकजी दरवाजा खोला और कार गली में ले आया। फिर जो उसने सामने के रुख देखा तो वो जल कर रह गया। शदीद गुस्से के बाइस उसकी कनपटियां सुलगने लगी थीं। गली में से निकलने के लिए उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गली में एक भैंस बंधी हुई थी। साथ ही उसका बच्चा भी मौजूद था। भैंस सर झुकाए खड़ी थी और उसने गुजरने का रास्ता रोक रखा था। अगर कोई राहगीर गुजरने की कोशिश भी करता, तब भी भैंस की गोबरजदा पूंछ से हरगिज बच नहीं सकता था। टी 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 अशरफ कार का हॉर्न बजा रहा था, मगर वो भैंस ही क्या जो रास्ता छोड़ दे। अशरफ का ख्याल था कि उस भैंस का मालिक, उसका हमसाया, हॉर्न की आवाज सुनकर जरूर आएगा, मगर उसका ख्याल बस ख्याल ही साबित हुआ। मोहल्ले में किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। तकलीफ में अशरफ था, उसका बेटा था, किसी को क्या परवाह। थक हार कर अशरफ कार से नीचे उतरा। गंदगी पर बैठा रहने की वजह से भैंस गोबर में लिथड़ी हुई थी। उसे हाथ लगाते हुए अशरफ को घिन आ रही थी, मगर अशरफ की मजबूरी थी। उसने दोनों हाथों से भैंस को धकेलने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में नाकाम रहा। अब अशरफ के पास एक ही रास्ता था। उसने कार वापस मोड़ ली। अकबी रास्ता भी अस्पताल की तरफ जाता था, मगर घूम कर जाने की वजह से वक्त ज्यादा लगता था। अहमद को तिब्बी इमदाद की जरूरत थी और अशरफ की अपनी मजबूरी थी। अस्पताल की तरफ सफर करते हुए अशरफ गुस्से की शिद्दत से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। गाड़ी चलाने के साथ साथ अशरफ अहमद की तरफ भी देख रहा था, जो अब भी तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था। तकरीबन 3 माह पहले की बात है। अशरफ को एक मकान की तलाश थी। एक ऐसा मकान जिसमें वो सहूलत के साथ अपनी कार पार्क कर सके। उसने जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वाले बहुत से लोगों को इस काम पर लगा रखा था। उनकी निशानदेही पर बहुत से मकान देखे भी थे, मगर अशरफ को कोई मकान पसंद नहीं आ रहा था। किसी की तामीर पुख्ता नहीं थी तो किसी के कमरे कम थे, किसी में गैस नहीं थी तो किसी में सरकारी पानी नहीं आता था। खुदा खुदा करके उसे एक मकान पसंद आ ही गया। शाह आलम टाउन। ये कॉलोनी शहरी आबादी के साथ ही थी। ठेकेदारों ने इस कॉलोनी का रुख कर लिया था। वो यहाँ रहने वाले गरीब लोगों को मुंह मांगी कीमत देकर उनसे कच्चे पक्के मकानात खरीद रहे थे। फिर पुरानी तामीर मिस्मार करके वो पुरशिको कोठियां तामीर कर रहे थे। ये भी एक ऐसी ही कोठी थी जो अशरफ को पसंद आई थी। इस गली में ये एक ही कोठी थी। बाकी मकानात पुराने और नीम पुख्ता थे। अशरफ का ख्याल था कि जल्द ही यहाँ से इन लोगों का सफाया हो जाएगा, मगर उसका ख्याल गलत था। बहुत से लोग अपनी बुनियाद से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। वो जमीन को अपनी माँ से ताबीर करते हैं। इस गली में रहने वाले लोग ऐसे ही थे। इस बात का अंदाजा अशरफ को जल्द ही हो गया। फिर वक्त के साथ साथ अशरफ की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अशरफ के घर के सामने एक प्लॉट खाली पड़ा था। गली के तमाम लोग अपने अपने घरों का कूड़ा करकट यहाँ फेंकते थे। घर का दरवाजा खोलते ही अशरफ का इस्तकबाल बदबू के भभके करते थे।
اس پر ستم یہ کہ ہر ہفتے محلے کے لوگ کچرے کے اس ڈھیر کو آگ لگا دیتے۔ زہریلے دھوئیں کے اثر سے گھر کے تمام افراد کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ کتنی ہی بار اشرف کا دل چاہا کہ وہ محکمہ صحت اور پولیس کی مدد لے، مگر پھر یہ بات سوچ کر رک جاتا کہ محلے والوں سے دشمنی اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوچ سوچ کر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے پلاسٹک کا ایک ڈرم پلاٹ میں رکھوا دیا اور محلے والوں سے گزارش کی کہ وہ کوڑا کرکٹ اس ڈرم میں پھینک دیا کریں، صفائی کرنے والا خود ہی یہاں سے اٹھا لے گا۔ اس رات اشرف سکون سے سویا، مگر اگلی صبح گھر سے نکلتے ہی اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ ڈرم خالی تھا اور کوڑا کرکٹ ڈرم کے آس پاس بکھرا پڑا تھا۔ اس سے اگلے دن ایک نیا صدمہ اشرف کا منتظر تھا۔ کوئی چور ڈرم ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اشرف کی کار ہسپتال کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ اشرف خیالات کے ہجوم میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار پارک کی اور احمد کو گود میں اٹھائے ایمرجنسی وارڈ چلا آیا۔ اگلے 5 منٹ میں ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر احمد کا طبی معائنہ کر چکا تھا۔ کیا آپ اپنے گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر اشرف سے پوچھ رہا تھا۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو پھر ہم اپنے گھر میں صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ اشرف کا جواب بھی سوالیہ تھا۔ کیا آپ کے گھر میں مکھیوں کی آمد لگی رہتی ہے؟ ڈاکٹر نے اگلا سوال پوچھا۔ مکھیوں کی تو برسات ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک پلاٹ ہے جس میں گلی کے لوگ گندگی پھینکتے ہیں۔ اس گندگی کے اثر سے مکھیاں تو آئیں گی۔ میں خود پریشان ہوں۔ اشرف بے چارگی کی کیفیت میں بولا۔ ان مکھیوں کی وجہ سے آپ کی خوراک آلودہ ہو رہی ہے۔ آج آپ کا بیٹا بیمار ہوا ہے، کل آپ لوگ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ کوئی حل سوچیں۔ ڈاکٹر اشرف کو سوچنے کی دعوت دے کر چلا گیا۔ پھر احمد کی طبیعت سنبھل گئی اور گھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اشرف سوچ میں گم تھا۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بس یہی سوچ رہا تھا۔ پھر جیسے اندھیرے میں بجلی چمکی ہو، اشرف کو راستہ مل گیا تھا۔ اس نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اشرف نے فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اپنے دفتر چھٹی کی درخواست بھیج دی۔ آج اسے اپنی مشکل کے حل کے لیے تیاری کرنا تھی۔ دن کا آغاز ہوا تو اشرف گلی میں آیا اور پھر اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا۔ کیا بات ہے؟ اندر سے ایک آدمی نکلا اور بدتمیزی سے بولا۔ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے، اشرف نے پیار سے جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ پڑوسی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اشرف کے جواب پر وہ ہنس پڑا۔ ایسے ہی؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے۔ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ اب اشرف نے اگلے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس گھر کے افراد کو بھی اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ یوں اشرف نے اس گلی میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلا لیا۔ اس کے بعد اشرف کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اشرف نے گھر کی چھت پر ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ کھانا انتہائی پرتکلف تھا۔ اہل محلہ خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پھر اشرف اٹھا اور بولا، اگر آپ لوگوں کو ناگوار نہ گزرے تو میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی اشرف بھائی، ہم سن رہے ہیں۔ سب نے ہی اشرف کی پذیرائی کی۔ پچھلے 2 ماہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ سوچا تھا کہ ہم اچھے پڑوسی ثابت ہوں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کل رات میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گلی میں بندھی بھینس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں ہسپتال پہنچنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری کی وجہ یہاں کا آلودہ ماحول ہے اور یہ ہم سب کو بیمار کر سکتا ہے۔ مگر آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھیں گے۔ آپ کھلے عام کوڑا کرکٹ پھینکیں گے، گندگی کو آگ لگا کر تلف کریں گے، بھینس گلی میں ہی باندھیں گے، تو فیصلہ ہو چکا۔ یہ آخری کھانا تھا جو ہم نے مل کر کھایا ہے۔ اب جلد ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اپنے دل کی بات کہنے کے بعد اشرف بیٹھ گیا۔ مہمانوں میں سے بہت سو کے منہ بن گئے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب اٹھنے لگے اور خاموشی سے رخصت ہونے لگے۔ اب اشرف کے گھر میں گھر کے افراد ہی رہ گئے تھے۔ میں صبح سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہوں۔ میرے لیے یہ سب بہت انوکھا ہے، مگر میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔
اب تو بتا دیجئے کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ اشرف کی بیوی تھی۔ اس کی بات سن کر اشرف غمگین انداز میں مسکرایا۔ شاید تم نہ سمجھو، مگر پھر بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں کی دعوت کی اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین تسلیم کیا، مگر حق کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، آگے جو اللہ کو منظور۔ باقی کا دن اشرف نے گھر پر ہی گزارا۔ اگلے دن دفتر جانے کے لیے اشرف گھر سے نکلا۔ اب جو اس نے منظر دیکھا تو چونک پڑا۔ راستہ صاف تھا، وہ گوبر میں لتھڑی بھینس نظر نہیں آ رہی تھی۔ اشرف نے کار آگے بڑھائی اور پھر اس نے دیکھا بھینس گلی کی بجائے اس گھر کے صحن میں بندھی ہوئی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا، اشرف نے سوچا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھینس کا مالک مصروف ہو اور وہ فرصت میں پھر بھینس گلی میں باندھ دے۔ ساتھ ہی اشرف کو یہ خیال آیا، چلو دیکھتے ہیں۔ اشرف اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ 3 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ وہ گلی میں داخل ہوا تو اسے بھینس پھر نظر نہیں آئی۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا بھینس اپنی کھرلی پر بندھی چارہ کھا رہی تھی، اور بھینس کا مالک اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اشرف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشرف نے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر جیسے ہی وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا، حیرت اور خوشی کی شدت سے اچھل پڑا۔ اس کے گھر کے سامنے موجود پلاٹ میں گندگی کا ایک ذرہ تک موجود نہ تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گلی میں رہنے والوں نے مل کر صفائی کی تھی۔ اشرف کار میں سے نیچے اترا اور پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی لوگ گلی میں نکل رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور بولا، اشرف بھائی، آپ گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، اشرف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ اشرف کی آواز کانپ رہی تھی۔ اشرف چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ امن، بھائی چارے اور پاکیزگی کی خوشبو سے ماحول مہکنے لگا تھا۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ کے ارد گرد بھی ماحول آلودہ ہے اور گندگی بکھری ہے؟ تو آپ ضرور اس کا حل نکالیں، اشرف صاحب کی طرح۔ اپنے بدبودار ماحول کو صفائی اور امن و بھائی چارے کی خوشبو سے مہکائیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اس کہانی کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔